امین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، آج پورے اہل ہند کے لیے اور بھارت کے باشندوں کے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے، کیونکہ آج کی تاریخ ہمارے ملک کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے اور ایک روشن تاریخ کی حامل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے کونے کونے میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جشن کا ماحول ہے، لوگ بھارت زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، طرح طرح کے کلام پڑھ رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، جھنڈا لہرا رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس ملک سے محبت کے اظہار کے واسطے وہ طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، اور پورے ملک میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک پورے ہندوستان کے اندر آج جوش و خروش کا ماحول ہے۔ بچہ، بوڑھا، نوجوان سبھی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے مختلف پیرایوں پر عمل کر رہے ہیں اور مختلف چیزوں سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ہندوستان کے اندر آزادی سے قبل برٹش لا یعنی انگریزوں کا بنایا ہوا قانون نافذ تھا، اور اسی قانون کے تحت ہندوستان کا نظام چلتا تھا۔ لیکن آج کی تاریخ میں آزادی کے بعد 26 جنوری کے دن ہمارے ملک کا اپنا قانون نافذ کیا گیا، اور وہ قانون جو آزادی کے بعد کئی سالوں میں بنایا گیا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اس کو نافذ کیا گیا کہ آج سے ہندوستان کہ شہری اس قانون کے پابند ہوں گے۔ وہ قانون جو برٹش لا کا تھا، برطانیہ کی حکومت نے بنایا تھا، اس قانون کو ختم کر کے ہندوستان کے ہر شہری کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا کہ آج سے یہ قانون جو بھارت کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بھارت کے باشندوں پر لاگو ہوگا، اور بھارت کے باشندے اس قانون کو ماننے پر مجبور ہوں گے اور پابند ہوں گے۔ تو یہ آج کے تاریخ کی اہمیت ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ جمہوریت ریپبلک ڈے جو آج کا ہم منا رہے ہیں یہ بہت قربانیوں کے بعد ہمیں اور آپ کو ملا ہے۔ اس جمہوریت کو حاصل کرنے کے لیے برادران وطن نے، مسلمانوں نے اور ملک کے دیگر اقلیتوں نے متحد ہو کر ایک ساتھ قربانیاں پیش کی ہیں۔ یہ جمہوریت دراصل آزادی کے ضمن میں آتی ہے۔ پہلے ہندوستان کو آزاد کرایا گیا، اس کے بعد آزادی کے ضمن میں ہمیں اور آپ کو یہ جمہوریت نصیب ہوئی۔ اس آزادی کے خاطر ہمارے ملک کے باشندوں نے، برادران وطن نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، مسلموں نے اور دیگر تمام اقلیتوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے۔ کتنے لوگ مارے گئے، کتنے شہید کیے گئے، کتنے لوگوں کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا، کتنے لوگوں کو توپوں کے سامنے بھون دیا گیا، گولیوں سے ان کے سینوں کو چھلنی کر دیا گیا، لیکن وہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے، وہ انگریزوں بھارت چھوڑ دو اس بات کا نعرہ لگاتے رہے، اور کبھی اپنے خون سے انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا کہ یہ ملک ہمارا ہے، تم یہاں پر آ کر قابض ہو گئے ہو، تم نے قبضہ کر لیا ہے، یہ تمہارا ملک نہیں ہے، تمہیں اس ملک کو چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ یہ وہ قرارداد تھی، یہ وہ نعرہ تھا جس نعرے پر عمل پیرا ہونے کے لیے لاکھوں لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، لاکھوں لوگوں کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا۔ میرے دوستوں، آج ان شہیدوں کو یاد کرنے کا دن ہے، آج ٹیپو سلطان شہید کو یاد کرنے کا دن ہے، آج حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی کو یاد کرنے کا دن ہے، آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، آج شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو یاد کرنے کا دن ہے، آج مفتی کفایت اللہ دہلوی کو یاد کرنے کا دن ہے، آج مولانا حفظ الرحمان سوہاروی کو یاد کرنے کا دن ہے، آج شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے، آج مولانا عزیز گل رحمہ اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے۔
اسی طریقے سے بے شمار علماء دیوبند کو یاد کرنے کا دن ہے، آج گاندھی کو یاد کرنے کا دن ہے، آج نہرو کو بھی یاد کرنے کا دن ہے، اور ان تمام لوگوں کو یاد کرنے کا دن ہے جنہوں نے اس ملک کے خاطر قربانیاں دیں، اس ملک کے خاطر آگے بڑھے اور اس ملک کو آزاد کرایا اور انگریزوں کے تسلط سے اس ملک کو چھڑایا۔ بڑی قربانیاں ہمارے اسلاف نے دی ہیں، ہمارے اجداد نے دی ہیں، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا۔ 400 سال کی محنت ہے اس آزادی کے پیچھے، 400 سال تک جنگیں لڑی گئی ہیں، بے شمار لوگوں کو قتل کیا گیا، آگ میں جلایا گیا، اور ایسی سزائیں دی گئی ہیں جن کے بارے میں خود انگریز مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے باشندوں پر انگریزوں نے جو مظالم کیے وہ نہ صرف سخت سزائیں تھیں بلکہ انسانیت سوز تھیں، انسانیت کے خلاف، ہیومینٹی کے خلاف تھیں۔ وہ کام کیے گئے اس ملک کے باشندوں کے اوپر، سور کی کھالوں میں ان کو بند کر کے جلایا گیا، پھانسی پر چڑھایا گیا، زندہ تندوروں میں ڈال دیا گیا، اور ظلم و ستم کا ان کا وہ نشانہ بنایا گیا کہ بعد میں خود انگریز مورخین بھی چیخ اٹھے کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیسا ستم ڈھایا گیا اس ملک کے باشندوں کے اوپر۔ اتنی قربانیوں کے باوجود آج یہ ملک جمہوری بنا اور پوری دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک قرار پایا ہندوستان، جہاں کا قانون بہت بہتر اور بہت اچھا ہے۔ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے قانون کو بنایا، انہوں نے ہر باریکی کا خیال رکھا اور قانون کی بالادستی کو سب سے اہم قرار دیا۔ لیکن آج اگر ہم جمہوریت کے 74 سال کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت کی اقدار و روایات سلامت ہیں یا نہیں، تو ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس ملک سے جمہوری روایات ختم ہو رہی ہیں، اس ملک سے جمہوری اقدار کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، آج اس ملک سے جمہوریت کو نکالا جا رہا ہے، ڈکٹیٹرشپ اور تانا شاہی کا قیام اس ملک میں اس کی فکر قائم کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ملک کی بعض اقلیتوں کو آزادی کے بعد سے ہی پریشان کیا گیا، ان کے گھروں کو جلایا گیا، مسلم کش فسادات ہوئے اور مسلمانوں کا بے انتہا ناحق خون بہایا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی ایک کتاب انڈیا ونز فریڈم کے نام سے ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اہل علم حضرات کو اور اردو زبان جاننے والوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے کہ مولانا آزاد نے کس قدر حیران کن انکشافات اس کتاب کے اندر کیے ہیں، اور اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے، جو بڑے قائدین تھے، جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور تھی، انہوں نے کس قدر مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ان کے جذبات کے ساتھ کس قدر مسلم کش فسادات کے اندر انہوں نے ساتھ دیا، وہ ساری داستانیں اور ساری رودادیں اس کتاب کے اندر وہ نقل کر کے چلے گئے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، یہ موقع نہیں ان داستانوں کو بیان کرنے کا۔ آج ہم خوشی منا رہے ہیں، خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب ملک کے ہر شہری کو انصاف ملے گا، خوشی اس وقت ملے گی جب ملک کی ہر اقلیت کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے گا، بلکہ اقلیت ہو یا اکثریت ہو، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا قانون کسی کو قانون کی بنیاد پر الگ نہیں سمجھتا، چاہے وہ اکثریت ہو، چاہے اقلیت ہو، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی قوم کا ماننے والا ہو، ہندوستان کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اور ہندوستان کے قانون کی یہ طاقت ہے کہ وہ ہندوستان کے ہر شہری کو ایک بناتا ہے اور اسے مضبوطی عطا کرتا ہے۔ تو آج ہم جمہوریت کا جشن منا رہے ہیں، لیکن جمہوریت کا حقیقی جشن تو اس وقت منایا جائے گا جب اس ملک کے اندر ظلم کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی، عدالتوں کے اندر انصاف دیا جائے گا، اور ناحق جو جیلوں کے اندر بند ہیں ان کو رہا کیا جائے گا، انصاف کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، تب جا کر کے جمہوریت کا صحیح جشن منایا جائے گا۔ ورنہ جمہوریت کے نام پر کیا گل کھلائے گئے اور کیا کچھ کیا جاتا رہا وہ واضح ہے، اور بیان میں آپ حضرات سنتے بھی رہتے ہیں اور بہت کچھ اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آزادی کے بعد اس ملک کی باغ ڈور کانگریس کے ہاتھ میں آئی،
کانگریس بڑی پارٹی رہی اور ایک زمانے تک ہندوستان پر اس نے راج کیا ہے، تقریباً 70 سال کے زمانے تک ہندوستان پر اس کانگریس نے آزادی کے بعد حکومت کی۔ اس سے بڑی پارٹی مسلم لیگ رہی ہے آزادی کے بعد، اس سے بڑی پارٹی مسلم لیگ رہی ہے انڈیا کی۔ آزادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ آزادی کے بعد جو سب سے بڑی پارٹی رہی اور جس کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور رہی وہ کانگریس تھی، جس کی روایات اور اقدار کا تقاضا یہ تھا کہ وہ خود جمہوریت کی سب سے زیادہ پاسدار ہوتی، وہ خود جمہوریت کو سب سے زیادہ سرکولیٹ کرتی، جمہوریت کو سب سے زیادہ پھیلاتی اور کانسٹیٹیوشن کا حق ادا کرتی۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی کانگریس نے جمہوریت کے زیر نگیں ظلم کا ننگا ناچ مسلم اقلیتوں کے ساتھ کیا اور اپنی خاموشی کے ذریعے مختلف طریقوں سے ہندوستان کی اقلیتوں کو پریشان کرنے کا اس نے کام کیا ہے۔ لہٰذا آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی پارٹی کسی کی خیر خواہ ہے۔ آپ کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے وجود کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو حقیقت بیانی سے کام لینا پڑے گا، ورنہ جو قوم اپنی داستانوں کو بھول جاتی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء نے آزادی کے بعد بڑی محنت کی، اس ملک کے اندر مسلمانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی گئی تھی۔ آزادی کے بعد آزادی کی بات بتا رہا ہوں، 1947 کے بعد جب ملک آزاد ہو گیا، اس کے بعد دہلی کے اندر مسلم کش فسادات ہوئے، اور کس کے اشارے پہ ہوئے یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ابھی آزادی کا جشن ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا، اس کے بعد سے ہی مسلمانوں کو پریشان کیا گیا اور پورے ملک کے اندر فسادات ہوئے۔ کون تھا اس کا ذمہ دار؟ ہمارے علماء نے اس وقت حالات کی نزاکت کو سمجھا، حالات کی نزاکت کو محسوس کیا اور ایک عظیم اور اچھی رہنمائی امت کے سامنے رکھی، جس کو فالو کر کے مسلمانوں کا وجود بچا اور مسلمان ترقی کرتے چلے گئے۔ جس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 3 کروڑ تھی، اس سے زیادہ پروگریس کرتے ہوئے آج ہم یہاں تک پہنچے۔ یہ ہمارے علماء کی اصل رہنمائی تھی، ورنہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ یہ ان بزرگوں کی دور اندیشی تھی جس کی وجہ سے آج اس ملک کے اندر اسلام قائم ہے، مساجدوں کا وجود باقی ہے، مدارس کا نظام قائم ہے اور لوگ اللہ اور رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ تھے جو یہ تانا مار کر کے چلے گئے کہ ہم تمہارا جنازہ پڑھ کر کے جا رہے ہیں، ہم تمہیں تنہا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے مستقل مزاحمت کر کے، مسلمانوں نے مستقل اپنے آپ کو مضبوط کر کے اور تیار کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آج وہ اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، تمام طرح کی قربانیوں کے ساتھ، ہر طرح کے مظالم کے ساتھ، ہراسمنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو وہ وجود میں کھڑے کیے ہوئے ہیں اور اپنا وجود لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس ملک کی عوام کو اور اس ملک کی حکومتوں کو بھی کہ آج اس ملک کے اندر جو نفرت کا ماحول ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور بین المذاہب رواداری کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ پیار محبت سے رہنا یہ مذہب سکھاتا ہے، کوئی بھی مذہب، اسلام جو سب سے اچھا مذہب ہے وہ رواداری کی تعلیم دیتا ہے، وہ نفرت کی تعلیم نہیں دیتا، امن و شانتی کی تعلیم دیتا ہے، صلح اور آشتی کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور ناحق کسی کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہ امن و شانتی کے خلاف ہے، وہ ان کی بڑی بھول ہے اور بڑی خطا ہے۔ در حقیقت انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے اور اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یوم جمہوریہ کے موقع سے امن و انصاف کو قائم کیا جائے، عدل کے نظام کو قائم کیا جائے، عدالتوں کے اندر انصاف ہو اور اقلیتوں کو ان کا حق دیا جائے، کسی کو ان کے مذہب کے نام پر پریشان نہ کیا جائے، تب جا کر کے صحیح معنوں میں جمہوریت کا حق ادا ہوگا اور ہم صحیح معنوں میں جمہوری ملک بنیں گے۔
لہٰذا ضرورت ہے کہ پیار محبت سے رہا جائے، اس ملک میں امن و امان کو فروغ دیا جائے، رواداری کو فروغ دیا جائے، اور ظاہر ہے یہ ایک جانب سے نہیں ہوگا، یہ دونوں جانب سے ہوگا۔ ہم رواداری کا ہاتھ بڑھائیں اور آپ ہمارے ساتھ نفرت کا ماحول بنائیں تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم محبت سے پیش آتے ہیں تو آپ بھی محبت سے پیش آئیے، ہم آپ کے غم میں شریک ہیں تو آپ بھی ہمارے غم میں شریک ہوں۔ سارے برادران وطن، سارے مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں اور منصوبہ بندی کرنے سے باز آئیں، تب ہمارا ملک بہتر امن کا گہوارہ بنے گا اور صحیح معنوں میں ہم جمہوری ملک بنیں گے۔ یہی چند باتیں تھیں جو مجھے عرض کرنی تھیں، میں انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔